الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. हर किस्म के हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, शहनशाही, यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुताहर बाबरकत हस्ती पर, जिन्होंने दीन इब्राहीमी को परवान चढ़ाया, तौहीद की दौलत से उम्मत को सरफराज फरमाया है। रहमत और बख्शिश की दुआ जनाब अहले बैत अतहार के लिए, सहाबाए किराम के लिए, ताबईन इज़ाम के लिए, मुहद्दिसीन इज़ाम के लिए, फ़ुक़हाए किराम के लिए, उलमाए किराम के लिए, जो अपने अपने वक्त में इल्म वही को पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे।
عزیزان گرامی، عجیب اتفاق ہے کہ بیت المقدس، فلسطین، تینوں آسمانی مذاہب کے لیے وہ قابل احترام رہا ہے۔ عیسائیت، یہودیت اور اسلام، تینوں مذاہب ہی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ یہ سرزمین انتہائی بابرکت ہے۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اور اسلام نے بھی اس کو انتہائی اہمیت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 مساجد ہیں جہاں پر عمداً قصداً سفر کیا جا سکتا ہے، جس میں یہ 3 مساجد وہ ہیں جن کو دیکھنے کے لیے، وہاں نماز پڑھنے کے لیے انسان سفر کرتا ہے، مسلمان وہاں جاتے ہیں۔ بیت اللہ، مسجد نبوی اور مسجد الاقصی۔ اور یہی وہ مسجد ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کی امامت کروائی تھی اسراء و معراج کے موقع پر۔ عزیزان گرامی، اس سرزمین کی تاریخ جہاں خوشگوار ہے وہاں تکلیف دہ بھی ہے۔ اسلام سے قبل بھی یہاں پر کچھ تصرفات ہوتے رہے، اور یہی وہ سرزمین کبھی یہاں پر بازنطینی، کبھی قبطی اور کبھی بخت نصر کا تسلط رہا ہے، اور سب نے اپنے اپنے دور میں یہاں پر بے بہا خون کو بہایا ہے۔ لیکن اسلام کی باری آئی، خلافت راشدہ کا زمانہ متبرک اور خوبصورت زمانہ آیا۔ اللہ نے فلسطین کو مسلمانوں کے حوالے کرنا تھا، تو اہل فلسطین وہ ایک عجیب شرط رکھ دیتے ہیں کہ آپ کے امیر المؤمنین خود آئیں اور ہم آپ کو بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کے ساتھ وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے وہ چابیاں کر دی گئیں۔ یہ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہے جہاں پر انتقال اقتدار اور عظیم انقلاب اتنا پرامن تھا کہ شاید کہ اس سے پہلے کسی چیز اس کی نظیر ملتا ہو، اس کی کوئی مثال ملتی ہو۔ اور اسی طرح ایک مسلمان کے لیے فلسطین اس لیے کہ وہ بابرکت ہے، اس لیے کہ وہ انبیاء کی سرزمین ہے، اس لیے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی ہے، اور یہ امامت اس بات کی طرف اشارہ بھی تھی کہ اللہ نے اب یہ سرزمین مسلمانوں کے حوالے کر دی ہے، اور عملی مظہر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں ہمارے سامنے آ گیا۔ عزیزان گرامی، لیکن جیسے ابھی میں نے کہا کہ اس سرزمین پر تمام مذاہب جو آسمانی ہیں وہ اپنا حق جتاتے ہیں۔ انہی لوگوں میں یہود جو مختلف جگہوں پر بسنے والے 1947 میں ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے نومبر کے مہینے میں، اور اسرائیل کی ایک ریاست اس کا اعلان کیا، اور وہ تمام تر قوتیں اور تمام تر ریاستیں جو اس کو ہلا شیری دینے میں پیش تھیں، ان سب نے اس کو تسلیم بھی کیا، اور اس میں ذرا برابر بھی وقت نہیں لگایا۔ اور اس کو بڑھاوا دینے کے لیے قوم یہود نے مسلمانوں کو آہستہ آہستہ غزہ میں اکٹھا کر دیا، اور باقی جتنی بھی جگہیں تھیں ان میں سے اکثر
وہ یہودی عبادیاں اور دیگر جگہوں پہ اپنا تسلط قائم کیا۔ جب سب کو غزہ میں اکٹھا کر دیا، اب ہوا یہ ہے کہ وہی غزہ جہاں پر فلسطینی رہ رہے ہیں وہاں پر اپنے گھر بار میں اطمینان سے ایک وقت تک رہ رہے تھے، اب وہاں سے بھی بے دخل کرنے کے لیے، ان کو ہجرت پر مجبور کرنے کے لیے وہ تمام تر کارروائیاں جس میں بچے، عورتیں، بوڑھے اور عام رہائشی، عام لوگ جو کسی بھی اعتبار سے جنگ میں شریک نہیں ہیں، ان کا بے شمار اور بے دریغ ان کا خون بہایا، جس کی تفصیلات آپ سب جانتے ہیں۔ اور اس میں پیش اسرائیل کا وزیر اعظم اور اس جرم میں شریک جرم اعظم امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، جس کی تفصیلات بھی آپ بخوبی جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بات اصل میں یہ ہے، مسلمان جو اس وقت 55 سے زائد ریاستوں کے مالک ہیں، ان کی حالت بالکل اس سارے کے سارے معاملے کو لے کر بالکل ایسی ہی ہے جو بنی اسرائیل کی تھی جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آؤ اٹھو اور جہاد پہ چلو۔ انہوں نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، انہوں نے کوئی اپنے عذر نہیں پیش کیے۔ سبب یہ ہے کہ ان کے پاس عذر کوئی تھا ہی نہیں، سیدھی سمپل سی اور ڈٹائی پر، بے شرمی پر مبنی بات یہ کی، انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون۔ ایک ہی بات تھی کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے۔ آج ہو بہو یہی صورتحال امت مسلمہ کی ہے، اور اگر غزہ کو اور عام مسلمانوں کو دیکھا جائے تو آج کے دور کا اور حالات کا تجزیہ کرنا ہو اور تجزیہ بھی تقابلی جائزے کے طور پر لینا ہو تو غزوہ تبوک ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عملی مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکل رہے ہیں اور وہاں پر کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی کہ ہم یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، بلکہ سیدھی اور صاف ستھری بات کی کہ مسلمان خوب تیاری کریں، ذرا برابر بھی پیچھے نہ رکیں، نہ رہیں، بلکہ آگے سے آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ سبب یہ تھا کہ جنگ بڑی سخت تھی، گرمی کے شدید موسم تھا، مدینہ میں پھل پک چکے تھے، بڑا اطمینان تھا، اور باہر نکلتے ہی جلسہ دینے والی گرمی تھی جس کے لیے نکلنا بہت مشکل تھا۔ مسلمان نکلے ہیں جہاد کے لیے، عملی طور پر اس میں حصہ لیا، لیکن 3 طرح کے گروہ جس کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ ایک وہ گروہ تھا جو جہاد کر رہا تھا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ گروہ تھا جس گروہ کو اللہ نے متقین کی صف میں شمار کیا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو اللہ کے قریب ہے، کیونکہ یہ عملی طور پر جہاد کے لیے نکل پڑا ہے۔ اور دوسرا گروہ جو مفاد پرستوں کا گروہ تھا، جن کے دل کفر پر اٹکے ہوئے تھے، منافقین کا گروہ۔ ان کی حالت کیا ہے؟ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، کہ وہ اس بات پر راضی تھے کہ جیسے خواتین گھر میں بیٹھتی ہیں وہ بھی گھروں میں رہیں، اس بات پر راضی تھے کہ وہ بغیر کسی عذر کے صرف اور صرف ڈٹائی پر مبنی اپنے آپ کو تیار کر کے مسلمانوں کے ساتھ بالفعل شامل ہونے کی بجائے پیچھے ہٹ کے بیٹھے رہیں۔ اور عزیزان گرامی، تیسرا وہ گروہ تھا جو جہاد کرنا چاہتا تھا، بالفعل شامل ہونا چاہتا تھا، لیکن مجبور تھا۔ ان کے پاس عذر تھا، جس عذر کو اللہ نے قبول کیا، اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ وَتَوَلَّوْا أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اللہ فرماتے ہیں جب تبوک کا موقع آیا تو کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، جہاد پہ نکلنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کہا
کہ میرے پاس سواری نہیں ہے جس پہ تمہیں میں لے کے جاؤں، میرے پاس وہ ذرائع نہیں ہے، میرے پاس وہ سہولیات نہیں ہے جس کو دے کر میں تمہیں لے کے جاؤں۔ اگر ان کے پاس کوئی سہولیات ہوتی، جانے کے مواقع ہوتے، وہ ضرور جاتے، اور وہ جہاد سے کبھی پیچھے نہ ہٹتے، بلکہ جب وہ آپ کے ساتھ جہاد پر نہیں جا رہے تھے، مجبور تھے، وہ واپس آپ کے دربار سے لوٹ رہے تھے، تو ان کی آنکھیں بہہ رہی تھیں تکلیف سے کہ ہم بالفعل وہاں پر نہیں جا سکے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، ان بالمدینہ اقواما سرتم مسیرا، مدینہ میں کچھ لوگ چل پھر رہے ہیں، وہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے تم ہو جو جہاد پر جانے والے تھے۔ آپ نے فرمایا بالکل ویسے ہی جیسے تم ہو، اور جیسے تم وادیوں کو کراس کر رہے ہو وہ بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی جیسے وہ بھی تمہارے ساتھ بالفعل شامل ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ وہم بالمدینہ، اللہ کے نبی اگرچہ وہ مدینہ میں ہی کیوں نہ ہو۔ قالوا وہم بالمدینہ حسبہم بالعذر، اگرچہ وہ مدینہ میں ہی ہوں کیونکہ ان کو عذر نے روک رکھا تھا۔ عزیزان گرامی، ان تین گروہوں کے بارے میں سننے کے بعد اس کا اگر خلاصہ دیکھا جائے، غزوہ تبوک اور آج غزہ اور فلسطین دونوں میں جو مماثلت وہ اسی طرح ہی ہے جیسے غزوہ تبوک کے حالات تھے، آج غزہ فلسطین کے احوال ہیں۔ وہاں بھی تین گروہ تھے، آج بھی تین گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ جن کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا، وجاہدوا باموالہم، بالفعل وہاں پر جہاد میں شریک ہیں، وہ اللہ کے بڑے مقرب ہیں۔ دوسرا وہ گروہ جو اس وقت بھی تھا منافقین کا، وہ مفاد پرستوں کا ٹولہ، جن کو صرف اور صرف مقصد اپنے مفاد سے ہے، ان کی سوچ ان کے پیٹ سے کبھی آگے بڑھی نہیں، وہ ہمیشہ ان کے نقطہ فکر اور سوچ وہ صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے ہم اور میں، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ طبقہ ہے جن پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور وہ خواتین کے ساتھ بیٹھنے پہ بالکل راضی ہو چکے تھے۔ پہلا گروہ یقیناً ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے، بالفعل ہم غزہ فلسطین کے جہاد میں شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ریاستوں کا کام ہے۔ لیکن دوسرے گروہ میں آنا بھی یہ انتہائی تکلیف دہ ہے، انسان کو کسی چیز کی فکر ہی نہ ہو، وہ اپنے معاملات میں ایسا الجھا اور اس میں کھپا پڑا ہو، اس کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہ ہو۔ لیکن تیسرا گروہ جو جانا چاہتے تھے، آنسو بہا رہے تھے، پریشان تھے، تکلیف میں تھے، لیکن جا نہیں سکتے تھے، اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے وہاں پر پہنچ چکے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے وہاں پر جہاد کرنے والے بالفعل لوگ موجود ہیں، بالکل ان کے ساتھ ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم بھی ان تیسرے گروہ میں شامل ہونے کی کوشش میں ہیں کہ اگرچہ ہم وہاں جا نہیں سکتے لیکن مفاد پرستی کی وجہ سے ہم بے پرواہ بھی نہیں ہیں، ہم معذور ہیں، مجبور ہیں، ہم بالکل ہماری حیثیت اس وقت ایک مجبور اور مظلوم کی ہے کہ ہم یہاں پر مجبوری کے عالم میں وہ کچھ کر سکتے ہیں جو ہم یہاں پر کر سکتے ہیں، ہمیں کم از کم وہ ضرور کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات یہی ہے، بحیثیت مسلمان ہمیں اپنا کردار، اپنا اخلاق، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی، حلال و حرام میں فرق، اور امانت و دیانت اور صداقت کا عملی مظہر وہ پیش کرنا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا جو ہم کر سکتے ہیں، یہ اس لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اے مسلمانوں تم پریشان نہ ہو، تمہیں غمگین ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالآخر تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے اور تم غلبہ پالو گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان کا لیول تمہارا انتہائی بلند ہوا، اگر تم نے اس کا لیول اپ کرتے رہے اور اس کو اپڈیٹ کرتے رہے، اپ گریڈ کرتے رہے،
تو یاد رکھنا تم بھی غالب لوگوں میں اور غالب اقوام میں تمہارا شمار بھی ہوگا۔ لیکن اس غلبے کے لیے سب سے پہلی جو شرط و بنیادی شرط وہ یہی ہے کہ ایک مسلمان کا کردار وہ صحیح مسلمان کا ہونا چاہیے، اس کا کردار اتنا بلند ہو کہ وہ مسلمان اور اسلام اور مسلمانی کے درجے سے مومن کے درجے تک پہنچتا ہو، وہ حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہر اس چیز کو کرتا ہو جس میں اس کا کردار، اس کی صداقت و ایمانت اور اس کی دیانت وہ بالکل چلتے ہوئے سورج اور روشن دن کی طرح بالکل واضح ہو۔ عزیزان گرامی، دوسری بات جو ہمارے کرنے کی وہ ہے، ہماری حالت مظلوم اور مجبور کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم براہ راست وہاں پر اپنا پرسنل اور ذاتی طور پر وہاں پر کوئی عمل دخل کر سکیں، ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم براہ راست فلسطین نہیں جا سکتے، لیکن اپنی آواز ہر فورم پہ اٹھا سکتے ہیں۔ اپنی آواز کے ذریعے جو توانا آواز بن جائے اس کے ذریعے ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں، کم از کم کچھ کر نہیں سکتے، اپنی چیخوں سے، اپنی آواز سے اور اپنے احتجاج سے ہم اپنی آواز اقوام عالم تک پہنچا سکتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے کچھ دن پہلے مراکش کی وہ لڑکی ابتہال سعد جس کا نام ہے، اس نے اپنی پوسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آواز اٹھائی، اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں بل گیٹس کی جو کمپنی مائکروسافٹ کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر امریکہ میں ہی ایک سالگرہ کے موقع پر ایک تقریب کا انتظام کیا گیا، جس میں وہ خود اس کا آنر وہ موجود تھا، اور اے آئی کے جو سارے کے سارے پروگرامز تھے اس پر بریفنگ دی جا رہی تھی۔ اور اسی موقع پر اسی کمپنی کی ایک ملازمہ مراکش کی وہ مسلمان لڑکی وہ اٹھی اور اس نے اس سی او کو جو شام کا شامی مسلمان ہے مصطفیٰ سلیمان، اس کو کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، تم یہاں پر اپنے یہ سارے کے سارے پروگرام کا کریڈٹ لے رہے ہو اور تم یہ کہہ رہے ہو ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، حالانکہ تم جانتے ہو اس اے آئی کے وہ پروگرامز، وہ کورس یہ اسرائیل کو مہیا کیے جا چکے ہیں۔ وہی اسرائیل ہے جو مسلمانوں کا خون پانی سے بھی زیادہ بدتر اور پانی سے بھی زیادہ آسانی سے اس کو بہا رہا ہے، اور اس نے وہ احتجاج وہاں پر ریکارڈ کروایا۔ عزیزان گرامی، اب بات یہ ہے کہ اس خاتون ملازمہ کی جو وہاں سیلری ایک رپورٹ کے مطابق $20,000 ہے، ڈالر کی ہمارے پاکستان میں اس کا ریٹ کیا ہے، اور اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھیے گا پاکستان کا اس کا وہ کرنسی کے اعتبار سے وہ کتنے پیسے بنتے ہیں۔ ایک ہیوی اماؤنٹ ہے جس کو اس نے صرف لات نہیں ماری بلکہ اس کو پتہ تھا اس احتجاج کے بعد اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اور آپ جانتے ہو اس کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا، اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، اس کے اکاؤنٹس کو بند کر دیا گیا۔ یہ وہ سب کچھ تھا جو اس نے احتجاج کی بنیاد پر برداشت کیا۔ لیکن ہم یہاں بیٹھ کر صرف اور صرف اپنے احتجاج کی آواز کو بلند کرنا چاہیں، جس کے لیے ہمارے پاس جب کھونے کو کچھ ہے ہی نہیں، ہم کیا کھوئیں گے؟ ہمارے پاس کھونے کو کیا ہے جو ہم کھونے سے ڈر رہے ہیں؟ احتجاج وہ مختلف فورم سے اس کو اٹھانا چاہیے، اور آپ جانتے ہیں یہ بھی دنیا بھر میں احتجاج ہو رہے ہیں۔ لیکن بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے میڈیا چینلز پر بیٹھے ہوئے لوگ اور وہ تمام چینلز اس وقت جو ان کی صورتحال ہے وہ بے محل پروگرامز میں مصروف ہیں۔ ان کی حالت دیکھ لیجئے، اب کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اس میں آواز ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن جس توانائی کے ساتھ، جس قوت کے ساتھ آواز اٹھنی چاہیے تھی، کیا وہاں سے آواز اٹھی؟ اس بات کو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
تیسرا کام جو ہمیں کرنا چاہیے، جس کو ہم کر سکتے ہیں، تقریر، تحریر اور سوشل میڈیا، اس کے ذریعے سے مسئلہ فلسطین کو اجاگر کرنا چاہیے۔ اور سوشل میڈیا ہمارے پاس موجود ہے، ہر شخص اس کو اپنی جیب میں، اپنے ہاتھ میں اٹھائے لیے پھرتا ہے۔ اس کو اپنے تائیں اب اس مسئلے کو ضرور اجاگر کرنا چاہیے، جس حد تک وہ کر سکتا، وہ تقریر کے ذریعے، وہ تحریر کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ اپنی ویڈیوز کے بیان کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے اگر کوئی انسان مسلمان کر سکتا ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، چوتھا ہمارے کرنے کا جو کام ہے وہ اسرائیلی اور اس کے حواریوں کی مصنوعات، ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مضبوط ریاست، اس کے 3 ستون ہوتے ہیں، اس کی بنیادوں میں 3 چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، سٹرونگ ملٹری، اس کی فوج بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ دوسری بات، سٹرونگ فائنینشلی پوزیشن، وہ معاشیات کو سمجھتے ہیں اور فائنینشلی وہ ساری کی ساری پلاننگ کرتے ہیں، جو ان کے لیے سالوں بعد کارآمد ہونے والی چیزیں ہیں وہ بہت سال پہلے اس کی پلاننگ کر کے رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح مضبوط میڈیا کی مضبوط آواز، یہ 3 چیزیں ہیں جو آج کے دور میں مضبوط ریاست کی علامت ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ریاست کو امن و امان بھی قائم رہتا ہے اور داخلی اور خارجہ پالیسی میں انتہائی معاون، بلکہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب یہاں ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی ریاست کو دیکھیں اور مسلمان ریاستوں کو دیکھیں، یقین کیجئے سوائے دکھ اور افسوس کے، تکلیف کے، پریشانی کے، ہمارے ہاتھ شاید ہی کچھ آئے۔ کچھ اسلامی ممالک ہیں جن کی ملٹری مضبوط ہے، باقی کیا مسلمان دنیا نے کیا کیا کہ ہمارے سامنے۔ اور اگر دیکھا جائے فائنینشلی پوزیشن کو، تو آج دنیا پر جو راج کرنے والی فائنینشلی پوزیشن کے اعتبار سے دنیا میں راج کرنے والی وہ ریاستیں وہ کون کون سی ہیں، ہمارا نمبر کہاں پہ ہے، اور ہمارا نمبر کس کس چیز میں بہت بلند ہے اور کس چیز میں گرا ہوا ہے، ہم سب اس کو جانتے ہیں۔ یہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے، اور یقین کیجئے یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک دکھ ہے جو ایک مسلمان کا اور بحیثیت پاکستان کا ہمارا ہونا چاہیے۔ لیکن اس ساری باتوں کے باوجود بھی یہ بات طے شدہ ہے، اور آج کے دور نے اس کو بالیقین بالتعیین ثابت کر دیا ہے کہ مصنوعات کا بائیکاٹ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے اور کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے ابراہیم علیہ السلام پہ آگ جلائی جانے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری کی ساری جو حشرات تھے انہوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی، چھپکلی تھی جس نے آگ کو پھونکے مار کر اس کو اٹھانے کی کوشش کی۔ چھپکلی کی پھونک سے کیا ہونا تھا، لیکن اللہ جذبوں کی قدر کرتے ہیں۔ اور یقین کیجئے ہمارے ہاں جب اس طرح کی باتیں کی جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو لوکل مصنوعات ہیں ان کا ٹیسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے ان کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے، کمپیریزن کیا ہی نہیں جا سکتا ہماری مصنوعات اور اسرائیلی اور دیگر مصنوعات کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، یہ بات یاد کر لیجئے، جب انسان بیمار ہوتا ہے پھر اس کو ٹیسٹ نہیں، ذائقے سے نہیں، بلکہ اس کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کی صحت اہم ہوتی ہے، ذائقہ اہم نہیں ہوتا۔ پھر اس وقت مسلمان بیمار ہیں، ایک جسم کی کل جسد الواحد، مسلمان اس وقت تکلیف میں ہے، مسلمانوں کے جسم کٹ رہے ہیں، اور ہم اپنے ذائقے اور زبان کے تھوڑے سے ذائقے کے لیے اور ایک لمحے کے ذائقے کے لیے ان ساری چیزوں کو بنیاد بنائیں اور ذائقے کو بنیاد بنائیں، اس سے بڑی بات ہم اپنے بارے میں کیا کر سکتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی،
دوسری بات یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا معیار ہماری لوکل مصنوعات کا وہ بڑا عجیب سا ہے اور ہم اس کو جانتے ہیں، اور یہ بات کہہ کر ہم کسی اور کی نہیں اپنی توہین کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کوسنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو کوسنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ اگر معیار نہیں ہے تو معیار بنانے کے لیے باہر سے لوگ آئیں گے، ہمیں باہر سے لوگوں کو لانا پڑے گا، ہائر کرنا پڑے گا، ہمارا معیار بلند کر دیجئے۔ جب ہم ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اپنا معیار نہیں رکھنا چاہتے، بددیانتی اور صداقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پھر معیار کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے فرد سے شروع کیجیے۔ ہمیشہ حکومتوں کو، ہمیشہ بڑے لوگوں کو کوسنے کی بجائے ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں، کم از کم ہر فرد اپنے آپ سے شروع کرے، جتنا جس حد تک اس کا عمل دخل ہے وہ وہیں تک اپنا کام کرے۔ اور ایک آدمی جو اپنے تئیں کام کر رہا ہے اس کی صورتحال کیا ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں، اپنے پرسنل حد تک جو معیار ہے اس کو بلند کیجیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ دعائیں کیجیے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اللہ فرماتے ہیں پیارے نبی ان کو کہہ دیجئے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو پتہ نہیں تمہارا کیا سے کیا بن جاتا۔ اگر آج بھی کچھ نہ کچھ رمق موجود ہے، سانسیں چل رہی ہیں، ممکن ہے اس کی وجہ وہ دعائیں ہی ہوں جو امت مسلمہ آج کر رہی ہے۔ اور یہ کہہ دینا کہ اب وقت دعا ختم ہو چکا ہے، اب آگے بڑھنے کی ضرورت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو بات نہیں، آگے بھی نہیں بڑھنا اور دعائیں بھی نہیں کرنی۔ آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ہیں، دعاؤں کا وقت نہیں ہے، پھر کرنا کیا ہے؟ مفاد پرستی کی حد تک آگے بڑھنا ہے، صرف اپنے آپ کو دیکھنا، باقی سب کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ کوئی طریقہ مناسب نہیں ہے، انسانیت سے بالکل بالا تر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے امام ہیں اور بلکہ رحمت للعالمین ہیں، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو 2 قافلوں کے ذریعے 70 صحابہ اور 10 صحابہ، یہ لمبا تفصیل طلب واقعہ ہے، ایک ہی رات میں آپ کو خبر ملی کہ 80 صحابی، وہ آپ کے جو قاری تھے، آپ کے وہ طالب علم جو کلاس میں نمایاں تھے، وہ سارے شہید کر دیے۔ آپ نے 1 مہینہ تک قنوت نازلہ کی۔ آج وقت ہے قنوت نازلہ کا۔ اگر آج بھی ہم اس لیے قنوت نازلہ نہیں کرتے، کھڑا ہونا پڑے گا، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں اب اس بارے میں ہم مزید کچھ نہیں کہہ سکتے۔ قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور آخری بات اختصار سے وہ یہی ہے کہ باہمی اتفاق اور اتحاد، یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم بہت سی باتیں کر سکتے ہیں، اور آپ نے بہت سی باتیں سن لی ہیں۔ ہم اپنے فروعی اور علاقائی اختلاف اور باہمی اختلاف کو چھوڑ کر جب تک ایک قوم نہیں بنے گے، یقین کریں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا۔ اللہ تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں کہا اللہ کے بندو، اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننا، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے قدم تذبذب کا شکار ہوں گے، پھر تمہارا نام نہ ہوگا، کسی بھی لسٹ میں تمہارا نام بالکل نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک مسلمان ان ساری کی ساری باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے اور جو کرنے کے کام ہیں اس کو کر اپنی زندگی کو کم از کم اور کچھ نہیں تو ان کچھ جانوروں کی طرح جو ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھا رہے تھے ان میں ہم اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ اللہ کرے ہمارے مسلمان بھائی جہاں مظلوم ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے تائیں کچھ نہ کچھ کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم۔